خاصا عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے ہم سے یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص اپنے طور پر عشاء کی نماز اور وتر پڑھ چکا ہے، پھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو کیا وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے دوبارہ؟ جی بالکل شامل ہو سکتا ہے، اور اسے ضرور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس قسم کی روایات ملتی ہیں، بلکہ بعض موقعوں پہ بعض ضرورت کے تحت باجماعت نماز پڑھنے والوں نے بھی پھر باجماعت پڑھی۔ مثال کے طور پہ بخاری میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک یہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتا اور پھر میں اپنے قبیلے میں جا کے، وہاں پہ کوئی اور نماز پڑھانے والا نہیں تھا، وہاں اپنے قبیلے میں جا کے نماز پڑھاتا۔ تو یہ ضرورت تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا ہوا کہ کسی کام کے لیے حضور نے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ہی کسی صحابی کو کسی اہم کام کے لیے بھجوایا ہوا تھا، جب وہ واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اپنے صحابہ سے اور ان کا اتنا گہرا خیال کہ یہ محسوس کہ میں نے کام کے لیے بھیجا اور یہ آئے ہیں اور نماز ہو چکی ہے، تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے دوبارہ پھر نماز وہ پڑھی ہے ان کے ساتھ، تاکہ وہ جو صحابی تھے جو نماز میں شامل نہیں ہو سکے ان کی باجماعت ہو جائے۔ یہ ہے کہ باجماعت پڑھی ہوئی بھی دوبارہ پڑھی ضرورت پڑنے پہ۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز اپنے طور پہ پڑھی اور اس کے بعد باجماعت مل رہی ہے، تو اس کے متعلق تو بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے ایک موقع پہ فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز پڑھا کے حضور جب واپس مڑے پیچھے دیکھا تو 2 شخص پیچھے کھڑے تھے جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور نے ان کو بلایا، خیر انہیں آگے لایا گیا، تو تھوڑے سے خوف زدہ بھی ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ نماز میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس لیے شامل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے طور پہ نماز پڑھی ہو اور تمہیں باجماعت نماز مل جائے تو باجماعت نماز میں شامل ہوا کرو، وہ جو ہے وہ نفل ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس میں حکمت اور وجہ یہ ہے کہ باجماعت نماز جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 27 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، اور اکیلے پڑھی ہوئی نماز تو اکیلی ایک ہی نماز شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابو داؤد میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے فتنوں کا ذکر کر کے، ان حالات کا ذکر کر کے، ان مشکلات کا ذکر کر کے ایک یہ بھی اس کی نشانی بتائی کہ اس وقت یہ بھی ہوگا کہ لوگ بلا وجہ، جو اس دور کے حاکم ہوں گے، جو اس دور کے حکمران ہوں گے، وہ بلا وجہ نماز کو ضائع کیا کریں گے، اس کو اپنے وقت سے تجاوز کر جائیں گے، وقت گزر جائے گا، وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا، پھر نماز پڑھا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پھر میرے لیے کیا حکم ہے اگر میں ایسا وقت پاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی نماز وقت پہ ادا کر لیا کرنا، اور اگر پھر تمہیں وہ مل جائے تو باجماعت بھی پڑھ لینا، تو تمہاری نماز جو ہے وقت پہ جو پڑھی ہوئی ہے وہ بھی شمار ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا واضح ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس میں دوسری حدیث میں تو وقت پہ نماز پڑھنے کا بھی حکم ہوا نا، اور اس میں یہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں بعض اوقات جب جو اس دور کے جو امارات ہے وہ اپنی دنیاوی مشغلوں میں رہتے تھے اور نماز کو وقت کے جو اس کا وقت ہوتا تھا اس کے گزرنے کے قریب ہو جاتا تھا، پھر وہ پڑھ آتے تھے۔ تو یہ ایک جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس وقت میں بھی پوری ہوئی۔ تو یہ بہرحال اصل غرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے اور اس کے باجماعت مل جائے تو اسے باجماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔